بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلوات الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات محمد سامعین کرام طلاب عزیز، آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یعنی نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. یعنی اس عمل میں واحد ایک عمل ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ خداوند عالم بھی شریک ہے. صلوات پڑھے اور محمد و آل محمد پر. میں آپ کے سامنے چھوٹا سا واقعہ عرض کروں گا. اور کل ابھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دسترخوان بھی گزرا ہے. جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک راستے سے جا رہا تھا، اس کو ایک شخص دکھا. وہ شخص سوکھی ہوئی غذا کھا رہا تھا اور شخص جیسے ہی پہنچا اس شخص کے پاس پوچھا کہ غذا مل سکتی ہے، اس کو بڑی تیز بھوک لگی تھی. اس نے جیسے ہی نوش کیا، کہا کہ تم رہنے دو، تم اندر چلے جاؤ، اندر دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، تم جا کے اندر کھانا تناول فرما دو. تو وہ شخص اندر گیا. جیسے ہی اندر پہنچا اس نے کھانا شروع کر دیا. کھانا شروع کیا تو ایک لقمہ کھاتا تھا اور ایک لقمہ دبا لیتا تھا. جیسے ہی حسن مجتبیٰ نے دیکھا، کہا کہ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ، تم چوری مت کرو، تم غذا کھا لو اور کھانے کے بعد تمہیں جتنا من چاہے اتنا لے کے تم چلے جانا. میں آپ کے سامنے مختصر بیان کروں گا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے. کہا کہ تم بعد میں لے لینا، ابھی تم جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، پھر اس کے بعد میں تمہیں دے دوں گا. اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں جب آیا تھا تو راستے میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا. کہا کہ یہ وجہ ہے؟ کہا کہ وہ کوئی اور نہیں، میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں. اب اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا، غور سے سننا، سمجھ کے سننا، دل سے سننا، جتنا دل چاہے اتنا داد دے دینا. اب اس جملے سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ جو اہل بیت یعنی جو مومنوں کو کھلائے، خود سوکھی روٹی کھائے، اسے کہتے ہیں اہل بیت، اور جو اہل بیت کا کھائے اسے کہتے ہیں غاصب. جو اہل بیت کا کھائے اسے کہتے ہیں غاصب. یہ وہ در ہے کہ جس در پر رسول خدا جب کہیں جاتے تھے یا واپس آتے تھے تو سلام کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، آپ پر میرا سلام ہوا اہل بیت النبوہ. سلام کیا کرتے تھے. لیکن عزیزان محترم، امت مسلمہ نے اس در کی فضیلت نہیں سمجھی. یہ وہی در ہے کہ دشمنوں نے، میں آپ کے سامنے بس ربط مسائل، امت مسلمہ نے آگ و لکڑیاں اکٹھا کر دی،
اور آگے لکڑیاں اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ شہزادی در ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا۔ کہا کہ تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں رسول کے نواسے اور نواسیاں رہتی ہیں، جس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں اس گھر میں تم آگ لگا دو گے؟ کہا کہ ہاں میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ امت مسلمہ نے کوئی ترس نہ کھایا، در میں آگ لگا دی گئی، بی بی در و دیوار میں پس گئی، آواز دی فضا میرا محسن شہید ہو گیا، بی بی غص کھا کے گر گئیں، بی بی کو جیسے ہی ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد کہا فضا ابو الحسن کہاں ہیں، فضا ابو الحسن کہاں ہیں؟ جیسے ہی کہنا تھا فضا نے کہا شہزادی ابو الحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے باہر لے گئے ہیں۔ بی بی اپنے غموں کو بھول گئیں، محسن شہید ہو گیا، اپنے غموں کو بھول گئیں، فوراً نکلنے کے بعد کہنے لگی ہے دشمنوں ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھیر دوں گی۔ اجرکم الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے۔ بی بی نے جیسے ہی کہا میں اپنے سر کے بال بکھیر دوں گی، ہائے امت مسلمہ، میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا شہزادی آپ نے صرف اتنا کہا کہ میں سر کے بال بکھیر دوں گی، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دیا گیا۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا شہزادی ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیے آپ کی شہزادی زینب و کلثوم بے مکنا و چادر کوفے سے شام، شام سے کوفہ بے مکنا و چادر پھرائی گئیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ يَنقَلِبٌ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ